بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء 3 رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ ان کے گھر والوں نے، ان کی والدہ نے انہیں سعادت سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جاء 3 رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے۔ عموماً ازواج مطہرات گھر پر ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر مسجد میں ہوتے تھے۔ کوئی سوال کرنے والا آتا تو ازواج مطہرات سے مانگتا اور پردے کے پیچھے سے وہ اس کی سوال کو پورا کر لیا کرتی، اس کے سوال کا جواب دے دیا کرتی۔ تو 3 آدمی آئے اور انہوں نے آ کر ازواج مطہرات میں سے ایک سے سوال کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے ہیں تو کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی ہیں تو لامالہ ان کی جو پوری رات ہے وہ عبادت میں گزرتی ہوگی، دن پورا ان کا ہمیشہ وہ روزے سے رہتے ہوں گے، اور عورتوں اور بیویوں کی تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اس قسم کا تصور لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی عبادت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، جب ازواج مطہرات نے انہیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گھر میں تمہاری طرح عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کبھی آرام کرتے ہیں، کھانے کے وقت میں کھانا کھا لیتے ہیں، ازواج مطہرات سے بے تکلفی بھی کر لیتے ہیں، اپنی بیویوں سے کبھی ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں، جانور کا دودھ دھونا ہو تو وہ بھی دھو لیتے ہیں، کپڑے پہ ٹانکا لگانا ہو تو وہ بھی خود لگا لیتے ہیں، جوتے پہ اگر ٹانکا لگانا ہو تو وہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی عام آدمیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہوتی۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے تو کچھ تہجد پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب یہ بات انہیں بتلائی گئی تو کأنہم تقالوها، ان 3 آدمیوں نے اسے تو بہت تھوڑا سمجھا، یعنی تو بہت تھوڑے تھوڑے سے کام ہیں، عام سی زندگی گزارنا عام انسانوں کی طرح، تھوڑا سا انہیں کم لگا۔ فقالوا، پھر کہنے لگے: این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور حضور علیہ السلام کا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ قرآن کریم میں بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کے گناہ کا صادر ہونے کا امکان ہی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی ایسی
دنیاوی کوئی لغزش ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے سارے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ان کو تو کوئی لمبی چوڑی عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں انشاءاللہ اس کے بعد سے روزانہ پوری رات عبادت کیا کروں گا، ذرہ برابر نہیں سوؤں گا۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا، مستقل لگاتار، کبھی افطار نہیں کروں گا، مطلب روزہ ترک نہیں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی کسی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ شادی بھی نہیں کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ جب تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے ان کی ان باتوں کی خبر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم ہی وہ 3 آدمی ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ، کہ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف تم سے زیادہ ہے۔ واتقاکم لہ، اور میں تم سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں ایسا نہیں کرتا کہ ہمیشہ سے روزے سے رہوں، کبھی روزہ چھوڑوں نہیں، بلکہ میرا عمل یہ ہے کہ کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تسلسل سے روزے رکھ لینا یہ بھی میری سنت نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، یہ تو انسان کے بدن کا بھی انسان پر حق۔ حدیث میں آیا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، یہ تمہارے جسم کا، بدن کا، صحت کا تم پر حق۔ لہٰذا میں کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اور اسی طرح میں کبھی نمازیں پڑھتا ہوں تو ساتھ ساتھ آرام بھی کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پوری رات میں جاگ کر گزارتا ہوں گا، ایسا بھی نہیں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اسی طرح میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، یہ بھی میری سنت ہے کہ انسان بیوی بچوں والا ہو، گھر بار سے دور، بالکل جوگیوں کی طرح، راہبوں کی طرح، کہ نہ گھر بار کی اسے حاجت ہو، نہ بیوی بچوں کی اسے طلب ہو۔ میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میں تو شادیاں بھی کرتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی میرا ہر عمل اعتدال کے ساتھ ہے، بے اعتدالی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ گھر بار کو بھی سنبھالیں، اپنے کاروبار کو بھی سنبھالیں، اپنے روزگار کو بھی سنبھالیں، معاش کی بھی فکر کریں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ وقت اللہ کی عبادت کو بھی دیں۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف عبادت میں ہی لگے رہیں، یہ بھی اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں، اور یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ انسان جو ہے نہ صرف فکر معاش میں ہی لگا رہے، اللہ سے غافل ہو جائے۔ بلکہ حدیث سے آتا ہے کہ انسان کو اپنے دن کے اوقات 3 کاموں کے لیے تقسیم کر دینے چاہیے۔ دن کا ایک حصہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے رکھنا چاہیے، کچھ وقت۔ لہذا نمازوں کے لیے وقت ہو اس کے پاس، نفلوں کے لیے وقت ہو، تہجد کے لیے وقت ہو، اشراق چاشت اوابین کے لیے وقت ہو، صلاۃ التسبیح کے لیے وقت ہو، دین کے اور کاموں کے لیے بھی روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت نکال۔ اور دوسرا جو کام اس نے کرنا ہے وہ معاش کی فکر ہے، تو دن کی دورانیے کا 24 گھنٹوں کا کچھ وقت فکر معاش کے لیے بھی رکھے، حلال روزگار اختیار کرنا اور اس کے لیے کوشش تگ و دو کرنا، یہ بھی شرعاً پسندیدہ ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں۔ تو دورانیے کا، دن کے دورانیے کا ایک حصہ فکر معاش میں ہو، اور دن کے دورانیے کا تیسرا حصہ جو اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا ہو،
بیوی بچے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے حلال چیزیں رکھی ہیں، ان سے انسان لطف اندوز ہو، ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر خود کو بھی راحت پہنچائے، ان کو بھی راحت پہنچائے، کیونکہ ان کا بھی انسان پر حق ہے، بیوی کا، بچوں کا، والدین کا، دیگر اعزاء اقربا کا، تمام جتنی بھی مشغولیت ہو، انسان جتنا بھی مصروف ہو، لیکن اعزاء اقربا کو بھی دینے کا اس کے پاس وقت ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بالکل رواج ختم ہو کر رہ گیا ہے کہ لوگ تھوڑا بہت اگر وقت ہے تو شاید بیوی بچوں کو بھی دے دیتے ہوں گے، لیکن مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس جانے کا انسان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیرا لے کر وہاں پر پہنچ جائیں، بھائی ملیں اور ملاقات کر کے کوئی تحفہ لے کر جائیں، 2-4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر ملاقات کر کے آ جائیں۔ یہ رشتہ داری کا حق ہے، یہ رشتہ داری کا حق ہے، قرابت کا حق ہے، اور آنے والوں کو بھی اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور جانے والے کوئی بوجھ بن کر نہیں جانا چاہیے کہ اب وہاں بیٹھے ہیں تو اب ان سے کھانے کا بھی انتظام کروا رہے ہیں، ان سے طرح طرح کی فرمائشیں یا کئی دنوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے جائے، کچھ تحفہ لے کر جائے، ملاقات کر کے یا اپنے جتنے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، وہ کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہفتے میں 15 دن میں ایک وقت ایسا یا 20 دنوں میں ایسا وقت رکھتے ہیں جس میں اپنے دیگر اعزاء اقربا سے ملاقات کریں۔ یہ قرابت کا، رشتہ داری کا حق۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں، بس اوقات ایک دوسرے کے یہاں آنے کی نوبت نہیں آتی، کوئی تقریب ہو جاتی ہے شادی وغیرہ کی خاندان میں تو ملاقات ہو جاتی ہے، اس کے بغیر تو ملاقات کا کوئی نہ وقت ہوتا ہے نہ ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے۔ تو یہ وقت ہے، فرمایا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں تو سارے حقوق ادا کرتا ہوں اعتدال کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری سنت یہی ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، بے اعتدالی نہیں۔ بس جوش چڑھا تو بس پوری رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں، پورے دن روزے میں رکھے ہوئے ہیں، جوش ٹھنڈا ہوا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیے، نماز بھی چھوٹ گئی، جماعت سے نماز بھی چھوڑ دی، ابھی خیال آیا تو نمازوں کی پابندی، لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں، دیر تک قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ جذبہ ٹھنڈا ہوا، جو تھوڑا بہت بھی جو ہے نمازیں تھی یا تھوڑا ایک آدھ صفحہ بھی قرآن کی تلاوت تھی، وہ بھی متروک ہو جاتی، چھوٹ جاتی۔ یہ پسندیدہ نہیں، ہر چیز کے اندر اعتدال میانہ روی ہو، عبادات کے اندر بھی اتنا جتنا انسان پابندی کے ساتھ کر سکے۔ حدیث میں آیا کہ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، کہ بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ۔ لہذا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ روزانہ آپ کئی پارے پڑھیں، ایک پارہ پڑھ لیں وہ بھی مشکل ہے، پاؤں پارہ پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ ایک صفحہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک دن میں جوش چڑھا تو کئی پارے پڑھ دیے اور اس کے بعد پھر بالکل چھوڑ دیے، اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور کا طریقہ تو اعتدال والا ہے، ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں میانہ روی ہے، اور نہ کسی کے اندر غلو ہے، نہ ہی جو ہے نا اس کے اندر کمی کوتاہی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا الله۔